مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عنکبوت چل رہی ہے، آیت 19 سے لے کر آیت 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا دیکھتے نہیں، یہ لوگ دیکھتے نہیں کیسے شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو، الخلقہ، کیسے شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو، پھر اس کو دہرائے گا۔ جیسے پہلا ابھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اول اللہ ہی نے پیدا کیا اور پھر وہی اس کو دہرائے گا، یعنی اس پیدائش کو دہرائے گا، مارے گا، پھر جلائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے۔ پہلے مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے، وہ ہو گیا آسان، تو پھر دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہوگا؟ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملک میں پھرو، پھر دیکھو کیسے شروع کیا ہے پیدائش کو اللہ نے، پھر اللہ اٹھائے گا پچھلا اٹھان۔ بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو چل پھر کے کیا دیکھنا چاہیے؟ چل پھر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان چیزوں کو کیسے پیدا کیا۔ یہ آسمان ہے، اب یہ مسجد ہے، کتنے پلروں پر قائم ہے؟ چند اسکوائر فٹ کی ہے یہ، اور پورے آسمان کا کہیں ایک کھمبا آج تک کے نظر نہیں آیا، تو تھما ہے، تھامنے والے کے بغیر کیسے تھم سکتا ہے؟ ایسے ہی زمین کیسے پیدا کی اللہ تبارک و تعالی کہ سب کچھ بھر دیا اسی میں۔ کہتے ہیں کہ ارے اس نے تو مٹی بنا دیا، مٹی میں ملا دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا۔ مٹی ایک طرف اگر ختم کا نشان ہے اور نیست و نابود ہونے کا نشان ہے، تو مٹی ہی زندگی ہے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالی روزانہ کچھ نہ کچھ پیدا کرتا ہے اور جانوروں کو، انسانوں کو غذائیں دیتا ہے، اسی سے سونا چاندی نکالتا ہے، اسی سے پیٹرول نکالتا ہے، گیس نکالتا ہے، معدنیات نکالتا ہے، لوہا نکالتا ہے، اسی سے تمہارے کنسٹرکشن کا مٹیریل نکالتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ چلو پھرو اور دیکھو کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، شروع کیا پیدائش کو، پھر اللہ اٹھائے گا پچھلا اٹھان، یعنی اور دوبارہ اٹھانا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ عنکبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیسے بیان فرما رہے، یعذب من یشاء، دکھ دے گا اللہ جس کو چاہے، عذاب یعنی دکھ، دکھ دے گا اللہ جس کو چاہے اور رحم کرے گا اللہ جس پر چاہے۔ تو ہم دعا کریں اس سے موقع پر، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، کہ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم پر رحم فرما۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ تم دوبارہ لوٹ کر کس طرف جاؤ گے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم عاجز کرنے والے نہیں، تھکا دینے والے کو کہتے ہیں عاجز کرنے والا، اور تم عاجز کرنے والے نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں، اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے علاوہ حمایتی اور نہ مددگار۔ نہ تم اللہ کو عاجز کر سکتے ہو کہ اللہ کہیں تم سے ہار مان جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر مددگار ایک ہی ہے اللہ، اور اللہ مددگار بھی ہے، حمایتی بھی ہے، اور اسی کو چھوڑ کر اے کفر اور شرک والوں، اگر تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو تمہاری حمایت کون کرے گا؟ اور اللہ کو نہ مان کر تم اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکتے، اس لیے مان لو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو منکر ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کے اور اللہ کی ملاقات کے وہ نا امید ہوئے میری رحمت سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انجام کیا ہوگا؟ وہ اللہ سے ملنے سے نا امید ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے دوستی نہیں، اللہ کو ماننا ہی نہیں، انکار کرنا ہے۔ جب انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا امید باقی رکھیں گے، اور جب امید نہیں ہوگی تو مایوس ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ جب یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تو ان کا کیا جواب تھا؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ۔ یہ بیان چل رہا تھا کس کا؟ یہ بیان چل رہا تھا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ اس کا بیان تھا، یہ اپنی قوم میں بیان کر رہے تھے۔ یہ نوح علیہ السلام تھے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو 1000 سال ان کی قوم میں رکھا، 50 سال کم۔ ان کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ نے کہ وہ اپنی قوم کو کہنے لگے تم بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ بیان چل رہا تھا، ہاں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے کہ دیکھو اللہ کیسے ابتدا سے ہر چیز کو پیدا کرتا ہے۔ اب ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ۔ پھر کچھ جواب نہ تھا ان کی قوم کا مگر یہ کہ وہ بولے اس کو مار ڈالو۔ کیا کرو؟ ابراہیم کو مار ڈالو، یا تو لالچ یا ڈر، دو میں سے ایک۔ باطل کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ دو ہتھیار، یا تو لالچ دے کے خرید لو، اور یا کیا کرو پھر ڈر دکھا کے چپ بٹھا دو، مار ڈالو۔ تو کہنے لگے کہ ابراہیم کو مار ڈالو یا جلا دو۔ پھر اس کو بچا دیا اللہ نے آگ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ آگ سے بچا دیا۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی بڑی نشانیاں دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم اس کو دہراتے نہیں ہیں۔ اسی زمانے میں داڑھی جبے والے پھیٹے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی یافتہ پینٹ شرٹ سوٹیڈ بوٹیڈ اور بہت ہتھیاروں سے لیس اور سپر پاور لوگوں کے سامنے تقریباً 40 سال ٹکا کے رکھا، اور 2 سپر پاور کو سور پاور بنا کر منہ کالا کر دیا۔ آج ان کے پاس ایک ہی جواب ہے انٹرویو میں، کیا؟ ہمارے بارے میں جو پوچھنا ہے وہ امریکہ کو پوچھو اور رشیا کو پوچھو، بس ختم۔ کس سے پوچھو؟ تو یہ نشانی ہے بہت بڑی کہ اللہ مدد کرتا ہے۔ اور کیا نشانی ہے؟ کہ نیپال میں بغیر تاریخ میں لکھا ہوا کوئی حملہ اور کوئی تدبیر کے بغیر اچانک ایک نیا انقلاب نکلا، اور جو لوگوں کو ننگا کر کے مارتے تھے انہی کو ننگا کر کے دریاؤں میں، ندیوں میں، چڈیوں پہ بھگایا گیا، ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، ایسا آندولن۔ تو یہ نشانیاں ہیں اللہ کی جو ہر زمانے میں بتاتا ہے، پھر اس کے چرچے چلتے ہیں۔ جہاں باطل ہی باطل نظر آتا ہے کہ نہیں اب 50 سال تک تو یہ لوگ ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ فلانا ہے تو ممکن ہے، فلانا ہے تو ممکن، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ٹمٹماتا چراغ اللہ تعالی پیدا کرتے ہیں کہ نہیں ان کا بھی باپ کوئی ہے، ان کے اوپر بھی کوئی ہے۔ دیکھو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اور کیسے کامیاب کیا۔ اور لوگ کہتے تھے کہ ہم ہی حکومت چلا سکتے ہیں۔ مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے والے، حفظ کرنے والے، عالم بنانے والے، دنیا کا کوئی ایجوکیشن نہ لینے والوں سے اللہ تعالیٰ نے سپر پاوروں کو سور پاور بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ سب کی چلتی ہے، لیکن سب کے پیچھے ایک رب کی چلتی ہے۔ کس کی چلتی ہے؟ ہاں، تو تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نہ را۔ فارسی شاعر کہتا ہے دل کے زخموں کو اگر ہرا رکھنا ہے تو ان قصوں کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، بول دیا کرو، دہرا دیا کرو۔ سمجھے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں ان فی ذالک لآیات، یہ جو ہم نے انہوں نے آگ سلگائی
اور ہم نے ان کو آگ میں گلشن کا مزہ دیا اور گلے گلزار کر کے بچا دیا. ان فی ذالک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ، اب نبی اپنا کام کر رہے ہیں، دیکھو اور کیا کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو ٹھہرائے تم نے اللہ کے سوائے بتوں کے تھان، یعنی بتوں کو معبود بنایا تم نے، اللہ کے سوا کس کو معبود بنایا ہے قوم تم نے؟ بتوں کو. تو دوستی کر کر آپس میں دنیا کی زندگانی میں یہ کیوں بتوں کو یہ بناتے ہیں، اپنا معبود بناتے ہیں؟ ٹھاکروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، چودھریوں کو اپنا معبود بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کی گاتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ دوستی کے واسطے کرتے ہیں کہ ان سے ہماری دوستی رہے گی، چمتکار کو نمسکار ہوگا تو اپنا بھی کچھ چمتکار ہوگا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. تو یہ آپسی دوستی کی وجہ سے انہوں نے بت تراش لیے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن منکر ہو جاؤ گے، انکار کرو گے ایک سے ایک دوسرے کا انکار کرے. نہیں تو ہمارا نہیں ہے، تو نے میری پوجا نہیں کی، میں نے تیرے سے پوجا نہیں کروائی، میں تو اس کو اللہ پہچانتا بھی نہیں یہ کون ہے. ایک دوسرے کو لعنت بھیجیں گے، تیرا ناس ہو، تیرا ستیہ ناس ہو کہ تیری وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، ایمان سے رک گیا. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کرو گے، ایک تو انکار کرو گے ایک دوسرے سے ہم تیرے نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے، اور لعنت کرو گے کہ اللہ اس کو ہلاک کر، ایک کو ایک لعنت کرے گا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار. یہ فائنل فیصلہ. تمہارا ٹھکانہ اب کیا ہے؟ 4 دن کی چاندنی تھی، اب اندھیری رات ہے. اور ایمان والوں کے مزے ہوں گے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی ٹوٹل محنت پہ اتنے لوگوں نے انکار کیا، اتنی سازشیں ہوئی، لیکن ان کے بھانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام. فآمن لہ لوط، پھر مان لیا ابراہیم کی بات کو لوط نے. کس نے؟ عجیب دنیا بنائی اللہ نے کہ اپنوں ہی سے ہمیشہ بیڑا بھی غرق ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور اپنوں ہی کو اللہ سب سے پہلے توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ مانتے ہیں، مشن کو مانتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ رشتہ دار تھے لوط علیہ السلام، انہوں نے ان کو نبی مان لیا، ان کا دین مان لیا، ان کے مشن میں ہاتھ بٹانے لگے. وقالا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا مہاجر الی ربی، میں اپنے پوری قوم برادری کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جانے والا ہوں، وہی ہے زبردست حکمت والا. اب ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام ٹوٹل محنتوں پر، دین کی دعوت پر ہم نے کیا دیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے دیا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، 2 بیٹے دیے. ایک یعقوب، ایک اسحاق دیا. اسحاق کے بیٹے کون پیدا ہوئے؟ یعقوب، جن کا دوسرا نام اسرائیل. ان کے 12 بیٹے ہوئے بنی اسرائیل. یہ سلسلہ چلا لاکھوں انبیاء کا، یہ سلسلہ چلا ہاں نبیوں کا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور رکھ دی ان کی اولاد میں، یعقوب کی اولاد میں، اسحاق کی اولاد میں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے رکھ دی پیغمبری اور کتاب. کیا چیز رکھ دی ہم نے؟ پڑھنا لکھنا، کتابیں رکھ دی، اور پیغمبری کے نبی آئیں گے ان کی اولاد میں. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دیا ہم نے ان کو اس کا ثواب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں ہوں گے. تو یہ ایک بات یاد رکھنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت میں، محنت میں مجاہدہ زیادہ ہے. کیا زیادہ ہے؟ زیادہ تکلیفیں برداشت کرنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت میں ہے، اور پھر انعام بھی ویسا ہی بے مثال ہے. بولو کیا ہے؟ ہاں، کیا انعام دیا اللہ نے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ برکت دے محمد اور آل محمد پر. کیسے؟ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید. جب تک محمد رسول اللہ اور ان کے آل پر قیامت تک کے صلات اور برکت کی دعائیں ہوتی رہے گی، ساتھ ساتھ میں حضرت ابراہیم ان کی آل نسل پر بھی برکت اور صلات کی دعائیں ہوتی رہے گی. کیسا انعام ہے؟ یہ اللہ کی ترتیب ہے. یہ ہاں، یہ نیٹ ورک دنیا کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ آج 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ ہو گئے، 1 کروڑ ہو گئے، 2 کروڑ ہو گئے. نہیں، یہ اللہ کے سبسکرائبر ہے، اس کے پیدا کیے ہوئے. پوری امت محمدیہ کو قیامت تک لگا دیا. یہ انعام ہے ابراہیم کا. اور پھر وہ حج اور قربانی اور وہ سب الگ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا. تو دین کے کام میں جتنی قربانی اتنا بڑا انعام. بات سمجھے؟ تو دنیا میں بھی دیا اللہ تعالی اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں ہوں گے. دنیا میں سب سے پہلی ہجرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. جن کو دین کے لیے وطن چھوڑنا پڑا اور ہجرت اختیار کرنا پڑا، ان کی یہ ہجرت 75 سال کی عمر میں ہوئی. کتنے سال میں؟ 75 سال تک اپنی قوم میں رہے ہیں. اس کے بعد نکلنا پڑا کیونکہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. خود گھر کے اندر بت پرستی تھی، باپ آزر. تو کیا حال ہوا ہوگا، کیسے قربانی دی ہوگی. 75 سال کا آدمی اپنی قوم، برادری، وطن، اپنی پراپرٹی سب چھوڑ کر نکلتا ہے. اور یہاں جماعت نہیں، اکیلا نکلتا ہے. اور ہجرت کا مطلب یہ ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کے واسطے سب چھوڑ کر نکل جانا، کبھی لوٹنے کا ارادہ نہ ہو. وہ ہے ہجرت. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو پہلے سے ٹکٹ، واپسی کا ٹکٹ بک کر کے ہم نکلتے ہیں، 3 دن، 40 دن، 4 مہینہ، 1 سال، یہ وہ ہجرت نہیں ہے. وہ تو سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے بھروسے نکل جانا ہے. یہ ہجرت نہیں ہے، یہ نقل ہے. سمجھ میں آیا؟ تو پہلی ہجرت کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور کوئی بھی پہلا کام بہت مشکل ہوتا ہے، بعد والے تو چل پڑتے ہیں. بعض اعمال کی جزا یعنی بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. ہم نے ابراہیم کی اللہ کی راہ میں قربانیوں، دوسرے اعمال صالحہ کی جزا یعنی بدلہ دنیا میں بھی دے دی کہ ان کو تمام مخلوق میں مقبول و امام بنا دیا. دنیا کی بڑی مذہبی قومیں کون کون ہیں؟ عیسائی، یہودی اور مسلمان. یہ 3 ہیں اور تینوں کی جڑ ایک ہے، ابراہیم. دنیا میں جتنا متفق علیہ انسان ابراہیم ہے کہ سب ان کو بڑا مانتے ہو اور اپنا مانتے ہو، اتنا کوئی بھی نہیں ہے. مشرکین میں مکہ بھی ابراہیم ہی کو اپنا بڑا مانتے. سمجھ میں آیا؟ عیسائی بھی، یہودی بھی اور مسلمان بھی. یہودی، نصرانی، بت پرست سبھی ان کی عزت کرتے ہیں اور اپنا مقتدا مانتے ہیں، اور آخرت میں وہ صالحین اہل جنت میں سے ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کی اصل جزا، بدلہ تو آخرت میں ملے گی. وہ بدلہ ملے گا مگر اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی نقد دیا جاتا ہے، جیسا کہ معتبر حدیثوں میں ہے. ایسے اعمال جزاء الاعمال، ایسی کتابیں ہیں، ان میں وہ اعمال بتائے گئے ہیں جن کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. اب لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ لوط علیہ السلام کو یاد کرو کہ بھیجا لوط علیہ السلام کو ہم نے، جب کہا اپنی قوم سے انہوں نے کہ تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر، مرد کا مرد سے خواہش کی تسکین کرنا. آج کل اس کو تو مانیتا مل گئی ہے. ہماری حکومتوں میں قانونی طور پر جائز قرار دیا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے اور رشتہ رکھے، تعلق رکھے. تو وہ کام نہیں تھا، یہ قوم میں تھا. تو فرمایا تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر، تم سے پہلے نہیں کیا وہ کسی نے جہان میں. یہ پہلی قوم تھی لوط علیہ السلام جو یہ گندا کام کرتے تھے اور عورتوں میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا.
اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر، اور تقطعون السبیل تم راہ مارتے ہو، تقطعون السبیل راستہ کاٹتے ہو، یعنی مسافر کو بھٹکاتے ہو۔ بعض لوگوں کو مزہ آتا ہے کہ پونا سٹی کس طرف ہے، بولے ادھر ہے، بھٹکانے میں مزہ آتا ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، تو یہ بھی کرتے تھے وہ۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور کرتے ہو اپنی مجلس میں برا کام، ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ پھر کچھ جواب نہ تھا ان کی قوم کا، لوط علیہ السلام کے قوم کا، مگر یہی کہ بولیں لے آ ہم پر عذاب اللہ کا اگر تو سچا ہے۔ کیا کرو؟ ہاں اللہ کا عذاب لے کے آؤ۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، چند ساتھی تھے یہ لولا نگر میں آج سے 30 سال پہلے، وہ گشت کرتے تھے بیچارے، ہفتہ واری گشت، تو عجیب عجیب لوگ ملتے تھے، تو ایک تھا وہ بولتا تھا ٹھیک ہے تم بول رہے ہو نا مسجد میں ہم آئیں گے، ایسی میٹھی میٹھی بات کرو۔ وہ کون آتے؟ بولے وہ جاڑے جیسے ایک ہے، مر گئے بیچارے، وہ جاڑے جیسے ایک ہے، وہ بیان میں ہم آ کے بیٹھتے تو بیان کے اندر وہ سانپ، بچھو، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، پلسرات ایسا ڈراتے، بولے وہ ہم ڈرنے پھرنے والے نہیں ہیں کیا؟ ایسا مت بولو، بولنا ان کو ڈراؤ مت۔ اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا، جن کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام میں تو فرمایا دیکھو خوشخبریاں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں مت دلاؤ، ڈر مت دلاؤ، بہت ڈر نہیں سنانا، تھوڑا بہت ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ خوشخبریاں یہ ملے گا یہ ملے گا۔ میں تبلیغ کا دیوانہ اسی لیے تھا کہ تبلیغ، مولانا الیاس تھے وہ عالموں کے عالم، چن کے نکالا تھا کہ خوشخبریاں نکالی انہوں نے، اس لیے بیانوں میں یہ تھا، مسکرا کے بات کرتے تھے، جو بھی بڑے بوڑھے آتے تھے ایک تو مسکرا کے بات کرتے تھے، اور دوسرے پیاری پیاری باتیں کرنے پر کیا ملے گا یہ زیادہ بتاتے تھے، ڈراتے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی ہدایت ہے۔ بولو یسرا، ہاں آسانیاں پیش کرو دین پر چلنے کی، مشکلیں نہیں۔ آسٹریلیا گیا میں جماعت میں 4 مہینہ، ان سے بھی لیے 9 مسلم ہے، بیچارہ گورا نوجوان آیا، اور میں بعد میں پوچھا رہے ہو کہاں گیا؟ بولے گیا واپس۔ میں بولا کیوں؟ بولے وہ کلمہ پڑھ کے داخل ہوا کہ سارے مربی اور مصلح بن گئے اس کے۔ اب وہ وضو کر رہا، اس کو موٹا موٹا بتا دیے یوں کرنا، نماز پڑھ لینا۔ ایک بول رہا ہے ایسا نہیں، پہلے گھٹوں تک ہاتھ دھو پھر ایسا کرو۔ دوسرا آیا بولے قبلے کی طرف منہ کرو۔ اس کو اتنا زیادہ پریشان کر دیا کہ اس نے بولا اتنا مشکل ہے، اس نے آنا چھوڑ دیا بیچارے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہے، بریک نہیں، سمجھے؟ تو نرمیاں ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ دین کا کام ہو۔ تو یہ کہنے لگے، ان کا کچھ جواب نہ تھا اس قوم کا، مگر یہی بولے کہ لے آ ہم پر عذاب اللہ کا اگر تو سچا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو نفرت ہوتی ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں، لاؤ عذاب، کہاں ہے عذاب، لاؤ، اللہ کدھر ہے، ہم کو دکھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ جب ان کے قوم نے ایسا کہا تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے رب میری مدد کر ان شریر لوگوں پر، اے رب میری مدد کر ان شریر لوگوں پر۔ اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، یہ فرشتے تھے اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کے پاس، چنانچہ خوشخبری لے کر پہنچے، یہ اولاد کی خوشخبری تھی۔ قالوا انا مہلکو هذه القرية، تو فرشتے بولے، انسانوں کی شکل میں تھے، ہم غارت کریں گے اس بستی والوں کو۔ لوط علیہ السلام، ابراہیم کو بول رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو، بستی کو ہم غارت کرنے، ہلاک کرنے آئے ہیں، بے شک اس بستی کے لوگ ہو رہے ہیں گنہگار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس میں تو لوط بھی ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، اس میں تو نیک لوط بھی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا فرشتوں نے، ہم کو خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے، ہم لوط کو بھی پہچانتے ہیں، ہم ان کو تو بچا لیں گے، ان کی فیملی کو بھی، گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے۔
کیوں؟ کانت من الغابرین، کہ وہ رہ جانے والوں میں رہے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی اور نوح کی بیوی نبی کے گھر میں رہ کر ان کے مشن کے خلاف کفر اور شرک کا کام کرتی تھی۔ تو یہ بات طے ہے اپنی جگہ کہ نبی پاک دامن ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نبی کی بیوی کو پاک دامن رکھتا ہے، وہ پاک دامن رہے گی، کبھی زانیہ نہیں ہوگی۔ ہاں کافرہ مشرکہ نبی کی بیوی ہو سکتی ہے کہ قوم کو تو ملے ہدایت اور بیوی محروم رہ جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں قرآن میں۔ جب انہوں نے کہا ہم ہلاک کر دیں گے، ان کو بچا لیں گے، گھر والوں کو بچائیں گے، لیکن بیوی کو ہلاک کرنے ہونے والوں میں ڈال دیں گے، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اب آئے وہ لوگ لوط علیہ السلام کے پاس، ابراہیم سے فارغ ہو کر جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، ناخوش ہوئے ان کو دیکھ کر۔ قوم پر عذاب آئے اور نبی خوش ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ کتنی محنت کی، ہمارا ایک محنت کیا ہوا نماز پہ لایا ہوا ساتھی ضائع ہو جائے تو ہم کو درد ہوتا ہے، اور نبی کی محنت سے جو قوم ہلاک ہو نبی کی محنت کے باوجود، ان کو کتنا درد آئے گا، تو باپ سے بھی زیادہ درد والے ہوتے ہیں۔ ناخوش ہوئے ان کو دیکھ کر اور تنگ ہوئے دل میں، اور وہ بولے مت غم کرو اور مت ڈرو اور مت غم کھاؤ، اے لوط تم غم مت کرو اور ڈرو مت اور غم مت کھاؤ ان پر، انا منجوک و اہلک، ہم بچائیں گے آپ کو اور آپ کے گھر کو، بچائیں گے آپ کو اور آپ کے گھر کو، مگر عورت تیری، آپ کی بیوی وہ رہ گئی، رہ جانے والوں میں، ہلاک ہونے والوں میں ہوگی وہ۔ پھر کیا کریں گے ہم کو اتارنی ہے اس بستی والوں پر ایک آفت آسمان سے، ہم کیا کریں گے؟ آفت عذاب آسمان سے اتاریں گے، اس بات پر کہ وہ نافرمان ہو رہے تھے اور چھوڑ رکھا ہم نے اس کا نشان نظر آتا ہوا سمجھدار لوگوں کے واسطے۔ آخر وہ قوم ہلاک ہوئی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہوئی، اور لوگوں کو وہ بستیاں نشان کے طور پر آج بھی دکھتی ہے۔ جی تو یہ کیا کرتے تھے؟ مرد کو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، دوسرے قطع طریق یعنی مسافروں پر ڈاکہ زنی کرتے تھے، ایک تو راستہ بھٹکاتے تھے، پھر ان کا مال لوٹتے تھے، تیسرے اپنی مجلسوں میں اعلاناً سب کے سامنے گناہ کرتے تھے۔ ایک ہے، یاد رکھو یہ اصول یاد رکھو، ایک ہے ہر بندہ گناہ گار، لیکن گناہ چھپ کے کرتا ہے، ڈر کے کرتا ہے، اس گناہ گار میں، اور ایک کھلم کھلا پیتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، مارا ماری کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، یہ جوئے سٹے وغیرہ کے ذریعے کمائی کرتا ہے، معاشرے کو گندا کرتا ہے۔ دونوں گناہ ہے، گناہوں میں فرق ہے۔ وہ قابل معافی ہے اس لیے کہ وہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے، وہ چھپ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو کھل کر کرتا ہے وہ داعی ہے گناہ کا، وہ معاشرے کو گندا کرتا ہے، وہ بڑا پاپی ہے۔ اس لیے یہ لوگوں کا تیسرا جو گناہ تھا وہ یہ کہ مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرتے تھے۔ کیا تھا اس کو نہیں بتایا، لیکن کرتے، اس سے معلوم ہوا ہر گناہ جو اپنی ذات میں گناہ ہے، اگر اس کو کھلم کھلا بے پرواہی سے کیا جائے تو یہ دوسرا مستقل گناہ ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ ہو۔ یہ راستہ چلنے والوں کو پتھر مارتے تھے، یہ بھی ایک گناہ ہے، مجلس میں بیٹھے بیٹھے پتھر مار رہے، پریشان کر رہے، اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جن تین گناہوں کا اس آیت میں ذکر ہے ان میں سب سے زیادہ سخت پہلا گناہ ہے مردوں کے ساتھ مردوں کا تعلق قائم کرنا، جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، اور جنگل کے جانور بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ جنگل کے جانور یہ نہیں کرتے، جنگل کے جانور بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ باتفاق امت یہ گناہ زنا سے زیادہ شدید ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا مدین بستی کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، پھر بولے اے قوم بندگی کرو اللہ کی اور امید رکھو پچھلے دن کی یعنی قیامت کے دن کی، اور مت پھرو زمین میں خرابی مچاتے۔
پھر انہوں نے بھی اپنے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. کون سا عذاب آیا شعیب علیہ السلام کے قوم پر؟ زلزلہ. پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے اور ہلاک کیا عاد کو اور سمود کو. یہ قومیں ہیں. ہاں، اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے. یہ مکہ والوں کو سنا رہے اللہ، اور مکہ سے قریب ہی ہے وہ بستیاں جہاں پہاڑ کو تراش کے اندر محل بناتے تھے. ابھی اگر وہ یوٹیوب پہ دیکھو تو آدمی 5 فٹ 5.5 فٹ کا یہاں دکھ رہا، اور 60 فٹ 70 فٹ تک کے گیٹ ہے اوپر کا، 100 فٹ اتنی اونچی عمارت ایک پتھر سے پورا اندر 4 BHK اور یہ اور وہ نہ جانے کیا کیا، اور ایسی کشیدہ کاری وہ اس میں ایسی نقاشی کرتے تھے کہ آج کی مشینیں فیل. یہ طاقت اللہ نے دی، یہ ہنر دی ان کو. تو ہم نے قوم عاد کو سمود کو ہلاک کیا، تم پر حال کھل چکا ان کے گھروں سے، اور فریفتہ کیا ان کو شیطان نے ان کے کاموں پر. یعنی ان کو اپنا ہنر بہت اچھا لگا. پھر روک دیا ان کو راستے سے، اور وہ تھے ہوشیار، دنیا کے اعتبار سے وہ ہوشیار. اور ہلاک کیا ہم نے قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو. اور ان کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر. پھر بڑائی کرنے لگے ملک میں، اور نہیں تھے ہم سے جیت جانے والے. وما کانوا سابقین، وہ ہم سے جیتنے والے نہیں تھے. اللہ سے کون جیت سکتا ہے؟ اب اللہ آگے فرما رہے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے گناہ پر، اپنے گناہ. اب کس کس کو کیسے ہلاک کیا اللہ بتا رہے ہیں. پھر کوئی تھا کہ اس پر ہم نے بھیجا پتھراؤ، ہوا سے پتھر برسائے اللہ نے جیسے بارش برستا ہے. ابھی آج ہی کہاں کا آیا کب کا ہے نہیں معلوم، بستی میں مینڈک کی برسات، پریشان لوگ. پھر وہ ٹڈا آتا ہے اس کی برسات. ایسی برساتیں ہو رہی ہیں. تو پتھر کا برسات ہم نے اوپر سے بھیجا، بعض قوموں کو ایسے ہلاک کیا. اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا چنگھاڑے، صرف ایک آواز، ایسی زور سے آواز آئی کلیجے پھٹ گئے، مر گئے. پوری بستی، پورا شہر ایک آواز سے. اللہ کی قدرت دیکھو. اور کوئی تھا کہ اس کو دھسا دیا ہم نے زمین میں، پوری کی پوری بستی دھسا دی. پھر اس کو قارون کو بھی تو دھسایا تھا. اور کوئی تھا کہ اس کو ڈبا دیا ہم نے، فرعون وغیرہ کو ڈبا دیا، ہلاک کیا. اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن تھے وہ اپنا ہی برا کرنے والے. جس کو بھی ہلاک کیا وہ خود ظالم تھا، اللہ ظالم نہیں تھا. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور حمایت ہے. کیسی مثال ہے؟ کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی کی مثال. کیسی مثال دے رہے ہیں اللہ؟ جنہوں نے مشرکوں اور کافروں کی، بت پرستوں کی مثال اللہ کیسی دے رہے ہیں؟ مکڑی کو، ہاں مکڑی کے جالے، مکڑی کی مثال ہے ان کی. کیسے بنا لیا اس نے ایک گھر. مکڑی نے کیا بنایا؟ گھر. مکڑی کی بھی قسمیں ہیں کئی. تو مکڑی نے بنایا ایک گھر، اور سب گھروں میں بودا مکڑی کا گھر ہوتا ہے. سب سے کمزور گھر کس کا؟ مکڑی کا گھر. یوں جھاڑو پھیرا کہ مکڑی کا گھر گیا. اگر ان کو سمجھ ہوتی تو یہ کتنے مضبوط ہیں یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر شرک کر رہے ہیں. یہ مکڑی کے جیسے ہیں، مکڑی کے گھر کے جیسے ہیں کہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور. تو یہ بھی ان کا معاملہ بھی کمزور. اللہ جانتا ہے جس کو پکارتے ہیں اس کے سوائے کوئی چیز ہو، اللہ سب جانتا ہے. وہ زبردست حکمت والا ہے. اور یہ مثالیں بٹھلاتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے، اور ان کو سمجھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے بنائے آسمان اور زمین جیسے چاہیے ویسے بنائے، حق کے ساتھ. اس میں نشانی ہے یقین لانے والوں کے لیے. تو یہ لوگ کیسے تھے؟ بڑے ہوشیار لوگ تھے جو ہلاک ہوئے. یہ دیوانے لوگ نہیں تھے، دنیا کے کاموں میں بڑے مبصر ہوشیار تھے، بے مثال عمارتیں بنائی، مگر ان کی عقل اور ہوشیاری اسی مادے دنیا میں مقید ہو کر رہ گئی.
یہ نہ پہچانا کہ نیک و بد کی جزا سزا کا کوئی دن آنا ہے جس میں مکمل انصاف ہے، کیونکہ دنیا میں تو اکثر مجرم ظالم دندناتے پھرتے اور مظلوم مصیبت زدہ مجبور ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی انصاف کے دن کا نام قیامت اور آخرت ہے، اور اس کے معاملے میں ان کی عقل ماری گئی۔ تو یاد رکھو، دنیا کے ہوشیار وزیر ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اصلی عقل مند یہ نہیں ہے۔ اصلی عقل مند وہ ہے جو ایک پیدا کرنے والے کو پہچانے، وہ چاہے پھر کم نمبرات لانے والا ہو، چاہے وہ کلاس میں فیل ہونے والا ہو، چاہے مال کے اعتبار سے کم ہو، چاہے بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، سمجھ میں آیا؟ لیکن اپنے رب کو ایک مانتا ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا عقل مند۔ تو مکڑی کا جالا یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ گھونسلے سب سے کمزور، ہوا سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کی پوجا کرنے والوں اور ان پر اعتماد کرنے والوں کی مثال مکڑی کے اس جالے سے دی ہے جو کہ نہایت کمزور ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے سوا بتوں یا کسی انسان وغیرہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا بھروسہ ایسا ہے جیسا یہ مکڑی اپنے جالے کے تاروں پر بھروسہ کرتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک۔ امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا، عالم وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور فکر کرنے کا موقع ملے اور اس کی اطاعت پر عمل کرے اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے، ورنہ یہ جانکاری تو رکھتا ہے، عالم نہیں۔ اس کو اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی مان کر چلنے کی توفیق ہو، اللہ کی آیتوں میں نشانیوں میں غور کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے بعض الفاظ سمجھ لینے سے اللہ کے نزدیک کوئی شخص عالم نہیں ہوتا۔ سمجھو، عام مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب پڑھا اس نے، ماہر قرآن حدیث بن گیا، معلوم ہوا قرآن و حدیث کے محض الفاظ سمجھ لینے سے اللہ کے نزدیک کوئی شخص عالم نہیں ہوتا جب تک قرآن میں غور و فکر کی عادت نہ ڈالے اور جب تک اپنے عمل کو قرآن کے مطابق نہ بنا لے، یہ عالم نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن عاص نے 1000 مثالیں سیکھی ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ میں عالم انہی کو فرمایا ہے جو اللہ اور رسول کی بیان کردہ مثالوں کو یاد رکھے، جیسے مکڑی کے جالے کی مثال دی۔ بس یہاں ہوا ہمارا 20واں پارہ پورا۔ اب اللہ عافیت سے آگے کا بھی پورا کرا دے، اللہ جزائے خیر دے اس کا سبب بننے والوں کو۔ ہمارے حسن علی بھائی ہے، عارف بھائی ہے، نہیں ہے نا؟ اگر آپ تلاش کرو گے تو چاہت کے باوجود تفسیر کی ایسی مجلسیں بھی نہیں، کیا کریں گے؟ کوشش تو بہت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے فضل سے ہوتا ہے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ اللہ باقی بھی عافیت سے برکت کے ساتھ ہم کو عمل کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورا کرا دے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ جیسے اللہ قرآن کے 2/3 حصے تو نے کسی درجے میں ہم کو سمجھا دیے، پڑھوا دیے، ان پر عمل بھی کروا دے۔ اے اللہ پوری امت کو قرآن کی طرف پلٹا دے، اس قرآن کو سمجھ کر دنیا کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے تو نے حضور کے زمانے میں اے اللہ ساری دنیا کی ظلمتوں کو اس قرآن کے نور سے ختم کیا تھا، اے اللہ قیامت تک کے لیے جتنی ظلمتیں اندھیریاں ہیں ہمارے اندر کی، ہمارے باہر کی، کفر کی، شرک کی، بدعملی کی، ایمان کی کمزوری کی، تمام بے نوریاں اور تمام اندھیریاں سب کو چھانٹنے کے فیصلے فرما۔ ذریعے کے طور پر ہمارے علم اور عمل کو اس کے لیے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔